شو کے آغاز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کس طور سے اب امریکہ بھی ذرا تنگ سے نظر آتا ہے، بدلا سا سرکار نظر آتا ہے اسرائیل سے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اوور دا نائٹ اتنی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مسلسل حملے کیے گئے امریکہ کی جانب سے ایران پر، اور جس طرح سے دھمکی دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اب ہم آپ کی ایسی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے جیسے کہ ریلوے اسٹیشن اور پل ہوتے ہیں، اور وہ انفراسٹرکچر جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور جس پر حملوں سے بہت نقصان پہنچتا ہے، بالکل ویسا ہی ہوا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جوابی وار بھی کیا ایران نے، اور اس سے پہلے بھی کویت میں موجود جو امریکی فوجی اڈے ہیں وہاں پر نشانہ بنایا گیا ان کو، اینڈ یٹ اگین یسٹرڈے the same history was repeated. ان اے نٹ شیل، امریکی حملوں میں بندر عباس کی شہری تنصیبات، بجلی گھر اور ریلوے اسٹیشن متاثر ہوئے۔ چابہار میری ٹائم کنٹرول ٹار ایک ہفتے میں تیسری بار نشانہ بنا۔ اہواز، بوشہر، کشم، کیش اور دیگر ساحلی علاقوں میں دھماکوں کی اطلاعات بھی ہیں، اور ہمرزگان صوبے میں سڑک اور ریلوے انفراسٹرکچر بھی حملوں کی زد میں آ چکا ہے۔ سینٹ کام کہتا ہے کہ درجنوں ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کہاں تک یہ معاملہ جائے گا، کہاں رکے گا، بات کر لیتے ہیں۔ ماہر بین الاقوامی منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منور صاحب السلام علیکم، صبح بخیر اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ منور صاحب، ایک جانب جے ڈی وینس کی جانب سے یہ میں مجرمانہ اعتراف تو نہیں کہوں گا لیکن غصے والی چیز تھی کہ جناب اسرائیل اسپوائلر ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بیلیجرنٹس ایک مرتبہ پھر دے آر ہیٹنگ اپ دا سچویشن۔ کہاں یہ معاملہ جا کے رکتا دیکھ رہے ہیں اسپیشلی کرنٹ سچویشن میں؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کو، آپ کے دیکھنے والوں کو، آپ کی ٹیم کو سلام اور صبح بخیر۔ بنیادی سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آخر کامن وجہ کیا ہے، کامن لائن کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، نیتن یاہو اور نریندرا مودی اور پریزیڈنٹ زیلنسکی کے درمیان میں کہ یہ وار کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ اور انفیکٹ اگر آپ تھوڑا سا ان کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو کامن ریزنز نظر آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ پرسنل انسٹنکٹ پہ چلتے ہیں یہ سارے لیڈرز، اور جو پالیسی میکنگ جو فلٹرز ہیں انہوں نے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے، اور جتنی کرٹیک آ رہی ہے فارن پالیسی کے اوپر اسے خاطر میں یہ نہیں لا رہے، چاہے وہ اسرائیل میں ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے یوکرین میں ہو، چاہے امریکہ کے اندر ہو۔ دوسرا جو اہم ریزن ہے الیکٹورل پالیٹکس ہے۔ They want to remain in power and they want to satisfy their constituencies۔ مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کیس کے اندر یہ کرٹیک اڑائی گئی کہ جناب آپ نے جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہے یہ سرنڈر ڈاکومنٹ تھا جس پہ آپ نے دستخط کیے۔ اب وہ بامبنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نہیں، امریکہ کیپیبل ہے اور اسٹل سپر پاور ہے، اور ہمارے ہاں صلاحیت ہے کہ ہم میگا لیول کے اوپر بامبنگ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا فیکٹر مجھے کنفیوژن اور فرسٹریشن کا نظر آ رہا ہے، جہاں پہ جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز تھے، ڈسمینٹلنگ دا ریجیم اور ڈسکریڈیٹنگ دا ایرانین ملٹری آرمی اینڈ IRGC، ڈی کیپیٹیشن اور ڈی ویپنائزیشن، وہ ناکام ہوتے نظر آئی۔ رادر امریکن جو ملٹری انفراسٹرکچر تھا وہ زیادہ ڈسمینٹلڈ ہوا، امریکن ملٹری کیپیبلٹی ڈسکریڈٹ ہوئی، اور پھر جو امریکن لاجسٹک ہے وہ آپ کو ڈسپرس اور اس میں ڈسرپشن آپ کو نظر آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کنفیوژن پالیسی میکنگ میں کہ نیگوسیشن کرتے ہیں، بامبنگ کرتے ہیں، اسٹیٹ آف ہرمز ایران آپریٹ کرے گا نہیں، الگ لین کریٹ کرتے ہیں، دیر از اے کنفیوژن، اور کبھی آپ کہتی ریلیز کر رہے ہیں اور کبھی آپ میگا بامبنگ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو کرٹیک ہے دنیا کے اندر امریکن پالیسیز کے اوپر، نیتن یاہو کے اوپر، مودی کے اوپر، وہ بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ انفیکٹ کرس ہے، لوگ یعنی تنگ آ گئے ان جنگوں سے، بیکاز جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ وولیٹائل اس وقت بنتی نظر آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن انٹرسٹنگلی پریزیڈنٹ جے ڈی وینس صاحب نے دیا کہ امریکہ نیڈ ٹو ری ڈیفائن واٹ از امریکہ فرسٹ۔ امریکہ فرسٹ ڈز ناٹ مین ٹو گو آؤٹ سائڈ اور ایک ان اینڈنگ آپ نے فارن وارز لڑنی ہے۔ امریکہ فرسٹ یہ ہے کہ پینفل ڈپلومیسی کے ذریعے، اسمارٹ ڈپلومیسی کے ذریعے سے امریکن ہسٹوریکل گول، سیکیورٹی، اکنامک پراسپیرٹی اینڈ پروموشن آف امریکن آئیڈیلز کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا ایران کے سپر اسٹرکچر کو، چائنا
سوری ایبسلیوٹلی سر. اگر اس میں ہم ایڈ کر لیں کہ کل تک یہ اسپیکولیشن تھی, آپ تک بھی پہنچی ہوگی, اور کچھ پاکستان میں ہلکی یہ بھی بول رہے تھے. مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. کین یو ہیئر می بیٹر سر؟ اب آپ کو آ رہی ہے میری آواز بہتر؟ جی پلیز. اوکے چلیں, میں کوشش کروں کہ میں اور اونچا بولوں تاکہ آپ کو آواز صاف آئے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کل تک پاکستان میں بھی یہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی, اور دوسرے ممالک بھی پاکستان ایز اے میڈیٹر پاکستان کے لیے بات کر رہے تھے کہ اب تو میڈیٹرز بھی تھوڑے پریشان ہو گئے ہیں یو ایس ایران کے معاملات میں, اور اب پاکستان بھی شاید چاہتا ہے کہ وہ ایران کو مزید کنونس نہ کرے. لیکن کل دفتر خارجہ سے یہ بیان آ گیا کہ پاکستان اس پورے معاملے کو آن دا ٹیبل رکھنا چاہتا ہے. ہمیں اکنامکلی اس جنگ نے بہت بری طرح سے افیکٹ کیا ہے. کچھ ہماری پالیسیز ہیں, کچھ آبویسلی ہم پیٹرول اور فیول کے اوپر امپورٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان مزید اب کیا کر سکتا ہے, خاص کر کے ایران کو ٹیبل پر رکھنے کے لیے, بیکاز ایران کے لیے پاکستان نے زیادہ ایفرٹ کیا ہے ٹو بی آنیسٹ. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں پاکستان اگر میڈیشن کرواتا ہے تب بھی, اور اگر نہیں کرواتا تب بھی, دونوں صورتوں میں اس کے بڑے سیویئر امپلیکیشنز ہیں پاکستان سیکیورٹی کے لیے, پاکستان اکنامک انٹرسٹ کے لیے, پاکستان کے آئیڈیولوجیکل انٹرسٹ کے لیے. بیکاز آرٹیکل 40 آف یور کانسٹیٹیوشن ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کوارڈیل کوآپریٹو ریلیشن شپ رکھنا ہے. آپ کے فاؤنڈنگ فادر جناح صاحب کا ویژن ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ اینڈ کوارڈیل کوآپریٹو ریلیشن شپ ود دا مسلم ورلڈ, اور مصیبت کے وقت میں ان کے کام آنا. اور تیسرا یہ کہ آپ کی جو اس وقت سیکیورٹی کنڈیشن ہے, جہاں پہ ایسٹرن بارڈر کے اوپر انڈیا, ویسٹرن بارڈر سے افغانستان, بلوچستان اور کے پی کے میں فتنت الہندوستان اور فتنت الخوارج, اور پھر ایرانی بارڈر اگر ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو آپ کے اکنامک اور سیکیورٹی انٹرسٹ ڈی ریل ہوتے ہیں. دوسری طرف اگر جی سی سی ممالک کی اکنامک کنڈیشن خراب ہوتی ہے تو اگین آپ کا ملینز میں پاکستانیز آر ورکنگ اوور دیئر, میجر چنک آف یور ریمیٹنسز آر کمنگ فرام دیئر, اور پھر آپ کے سیکیورٹی انٹرسٹ ود دا سعودی عرب, جب آپ نے اسٹریٹجک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ پاکستان کردار ادا کرے. پاکستان نہ بھی کرتا تو یہ سارا جال پاکستان کے خلاف بنا جا رہا ہے, اور اگر پاکستان میڈیشن کرواتا بھی ہے تب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے اس میں اضافہ نظر آتا ہے, بیکاز اسرائیلیز اور انڈینز اس وقت سرگرم ہیں, اور انہوں نے اوپنلی یہ کہا ہے کہ پاکستان چونکہ میڈیشن کروا رہا ہے اس لیے پاکستان کو ہم نہیں چھوڑیں گے, چاہے وہ نیتن یاہو ہو چاہے انڈین آفیشلز ہوں. تو یہ سلسلہ اس طرح ہے. اب چونکہ 2 دن پہلے واشنگٹن ڈی سی سے یہ خبر لیک ہوئی تھی کہ, اور مڈل ایسٹرن 2 عہدیداران نے یہ بتائی تھی خبر, نام ان کا ظاہر نہیں کیا گیا, کہ وہ چاہتے, انہوں نے بتایا کہ پاکستان 24 آورز ایکٹیو ہو گیا ڈپلومیسی میں تاکہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو دوبارہ ٹریک پہ لایا جائے. اور پھر جب یہ خبر اڑائی گئی کہ پاکستان انٹرسٹ نہیں لے رہا تو پھر دفتر خارجہ نے اسے کلیئر بھی کر دیا. اندرابی صاحب نے اس پہ گفتگو کی. جسٹ ون لاسٹ کمنٹ سر, اور وہ یہ کہ اب پاکستان نے, مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی پلیز. اوکے, پاکستان نے اس پہ کافی گین کیا ہے ڈپلومیٹیکلی بھی, ریجنل اپنے تعلقات 2 طرفہ ممالک سے بھی. میں یہ تو نہیں اس پہ کہوں گا کہ محنت ضائع والی بات, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب سے دوبارہ سے یہ ایم او یو والا معاملہ کھٹائی میں پڑا ہے, کس طریقے سے بلوچستان ہو جائے, خیبر پختونخوا ہو جائے, وہاں پہ انسرجنسی جو ہے وہ کوشش اس کی جا رہی ہے. پاکستان اس وقت کیا کرے؟ وی آر آن اے ٹائٹ روپ. آن دا ون ہینڈ یہ ایم او یو والی چیز پاکستان زندہ بھی رکھنا چاہ رہا ہے, اس کے اپنے مفاد میں ہے. آن دی ادر ہینڈ یہ والی دوبارہ سے جو انٹرنل اسکرمشز ہیں یہ شروع ہوئی ہیں. ہاؤ ٹو ڈیل ود آل دس؟ منور صاحب آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے, کیسے اس کو لے کے جایا جائے؟ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, اور وی آر گڈ انف ٹو ٹیک آل فرنٹس ایٹ ونس؟ دیکھیں, پہلا جو ایک پیسمسٹ جو آپ کے سامنے جملہ رکھنا چاہوں گا وہ تو یہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ ایسکیلیشن ٹریپ کے اندر دونوں ممالک پھنسے ہوئے ہیں, یہ فردر ایسکیلیٹ ہوگی وار. اچھا, اس پہ اب تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن جو پاکستان ہے چونکہ مڈل رینج پار ہے اور ایک پیوٹ ہے, پیوٹل اس کی کنڈیشن جغرافیکل پوزیشن ہے سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, ویسٹ ایشیا میں, اور مینا ریجن کے اندر پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو ڈپلومیٹیکلی, پولیٹیکلی, ملیٹریلی
ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. GCC ممالک جو ہیں میری نظر میں اس وقت وہ اپنی جو امپارشلٹی ہے وہ کھو چکے ہیں. وہ اس وقت اپنا جو ان کا ایک اسٹیٹس تھا کہ وہ نیگوشیٹ کروا سکتے ہیں بیکاز آف دس سیکنڈ ویو آف اٹیک کے اندر وہ انوالو رہے ہیں, تو لہٰذا ان کی بات تو ایران مانے گا نہیں. اب دو ایسے ملک ہیں جس میں مسلم ورلڈ میں پاکستان اور ترکیے جن کی پوزیشن بڑی واضح ہے اور یہ کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ان دونوں کا اعتبار ایران بھی کر سکتا ہے اور US بھی کر سکتا ہے. ساتھ میں ان کے تعلقات رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی اچھے ہیں جو کہ دو اور امپورٹنٹ کی پلیئرز ہیں اس سارے مدعے کے اندر. بیکاز امریکنز کا خیال یہ ہے کہ جو پریسیشن اسٹرائک ایران کر رہا ہے جس میں ان کے ارلی وارننگ ریڈار سسٹم, ان کے ویپن کے ڈیپوز وغیرہ, ان کی مینٹیننس کی فیکٹری, جس پریسیشن سے اٹیک ان کے اوپر ہو رہا ہے وہ ایران, چائنیز اور رشین ہیلپ کے بغیر نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اس میں ایفرٹ ڈال رہا ہے. کل آپ کے نائب وزیر اعظم اور فارن منسٹر چائنا تشریف لے گئے AI کانفرنس کے اندر شرکت کرنے کے لیے, اس کے ممبر بھی بنے جو کہ ورلڈ AI کوآپریشن آرگنائزیشن غالباً کوئی بنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی چائنا کو آن بورڈ لیں گے تاکہ اس معاملے کو دوبارہ سیدھا کیا جائے. سر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, سوری آپ کو مجھے کٹ کرنا پڑ رہا ہے, بٹ آبویسلی آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس ریز کیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سال اوور دا ویک ہے کہ منڈے تک آتے آتے اور مزید کشیدہ ہوتی جاتی ہے. کیا یہ ویکینڈ اس صورتحال کو سیٹل ڈاؤن کرے گا, مزید کشیدہ کرے گا, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.